السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون، وہ لوگ کے جانتے ہیں، انہم ملاقو، یہ کہ وہ ملنے والے ہیں، ربہم، پروردگار اپنے سے، وانہم، اور یہ کہ وہ الیہ راجعون، طرف اس کی پھر جانے والے ہیں۔ جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب آپ کا نا کوئی بہت ہی قریبی دوست آتا ہے، آپ اپنے بہت ہی کسی قریبی دوست سے ملاقات کرتے ہیں، تو پھر اس ٹائم آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یعنی کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں تو اگر بیچ میں کوئی آپ کو ڈسٹرب کر دے یا پھر کوئی کام کہے تو پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی نا، کتنا برا لگتا ہے۔ تو پھر اللہ سے ملاقات کے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اس ٹائم بھی ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی جب ہمیں کوئی ڈسٹرب کرے تو؟ صحابہ کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ وہ بالکل بیگانے ہو جاتے تھے ہر چیز سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ بالکل ہم سے اجنبی ہو جاتے تھے، جیسے کہ وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ ہمارے ساتھ ہنس بول رہے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ تو ہمیں دیکھیں کہ ہمارے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے، اور جتنے بھی کام ہیں نا، جتنی بھی باتیں ہیں نا، وہ ساری ہمیں صرف نماز میں ہی یاد آتی ہیں۔ تو یہ جو ملاقات ہے نا، اب یہاں پہ آپ نماز کا لفظ چھوڑ دیں تو یہاں پہ آپ ملاقات کا لفظ لکھ لیں، محبوب سے ملاقات۔ اور نماز میں جو پڑھنا ہے اس کو سرگوشیاں کر لیں، جیسے کہ آپ مصلی پہ جانے لگے ہیں، سوچیں کہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اگر دل سے نہیں بھی جاتے تو جانا تو ہے ہی، ایک دن جانا تو وہی ہے نا، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ واپس اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی طرف جو جانے کا شوق ہے نا، وہ ہماری نمازوں کو بھی درست کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے کا احساس کیسا ہوتا ہے؟ ہم اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنے سے نا پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے کس چیز سے بنایا گیا، میں کس طرح تھی اور اب کیسے ہو گئی۔ تو یہ زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا؟ پیدائش سے لے کر آج تک ایک سفر تھا جو جاری رہا۔ کس نے طاقت دی؟ کس نے راستہ بتایا؟ کس نے سفر کے مراحل بتائے؟ کون یہاں تک لے کر آیا؟ سفر تو جاری ہے۔ جو آج یہاں تک لے کر آیا ہے اس نے یہی طریقہ کار مقرر رکھا ہے۔ جو دنیا میں آتا ہے وہ لوٹ کر بھی جاتا ہے۔ مجھ سے پہلے لوگ بھی دنیا میں رہے ضرور، لیکن مستقل نہیں۔ اگر وہ لوٹ گئے تو پھر مجھے بھی تو لوٹ کر جانا ہے۔ اس کائنات پر غور و فکر کرنے سے، مختلف اشیاء کے فنا ہونے سے نا ہمیں پتہ چلتا ہے، موسموں کے بدلنے سے، دن اور رات کے آنے جانے سے، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے، تو پھر انسان کو اپنے لوٹ جانے کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے، اس پر غور و فکر کرنے سے، موت کو یاد کرنے سے، کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس آیت میں کہ ہم نے اپنی نماز کو اچھا کرنے کے لیے آخرت کو یاد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھنا ہے۔ اب اس کے لیے آپ یہاں پہ سوچیں کہ دنیا میں آپ کو کس سے ملاقات کرنے کا شوق ہے، کس کی ملاقات کا آپ کو انتظار ہے، وہ کوئی بھی ہے یا جو بھی ہے، آپ اس جگہ پہ نا اب نماز کے شوق کو رکھیں۔ تو یہاں پہ آپ خود سے سوال کریں کہ جتنا مجھے اس انسان سے ملنے کا شوق ہے، کیا اللہ سے ملاقات کا بھی مجھے اتنا ہی شوق ہے؟ تو اگر نہیں ہے تو یہ سب کچھ، یہ جو دعوے ہیں نا، یہ سب جھوٹے ہیں کہ مجھے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہے۔ نہیں، اگر اللہ سے واقعی محبت ہے نا تو پھر نماز کا انتظار رہے گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انتظار رہے گا۔ تو آج سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج سے ہمیں سب سے پہلے اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے۔ جب بھی مصلی پہ جا کے کھڑے ہوں گے تو بس یہی سوچنا ہے کہ اب اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے، اور پوری خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے، پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔